رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مین اینڈ گاڈ، خدا اور انسان۔ میں آج کی بات چیت کو ایک تازہ واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ میں روزانہ میں سنتا ہوں یہ آل انڈیا ریڈیو، تو صبح میں سن رہا تھا، صبح کی نیوز، مارننگ نیوز آتی ہے، تو مارننگ نیوز جب ختم کی لیڈی نیوز ریڈر نے، تو آخر میں اس نے کہا کہ ہیو اے ونڈرفل ڈے۔ ختم کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہیو اے ونڈرفل ڈے۔ میں اس پہ سوچنے لگا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ آدھی بات ہے، ہیو اے ونڈرفل ڈے، یہ آدھی بات ہے۔ باقی آدھا کیا ہے؟ ونڈرفل ڈے کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ یا خدا کے ساتھ؟ آپ جو ونڈرفل ڈے بتائیں گے، کوئی ساتھی ہونا چاہیے آپ کے لیے، تبھی بتا پائیں گے آپ۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بتائیں، یعنی ونڈرفل ڈے ود مین یا ونڈرفل ڈے ود گاڈ۔ اپنے ساتھ بتانا کیا ہے کہ ادھر صبح ہوئی اور آپ اپنے آپ میں بزی ہو گئے، اپنی بیوٹی کو آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں، اپنی کار کو اور اپنے گھر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اپنے کہ آج کیا کھانا ہے، آج کا بریک فاسٹ لینا ہے، اس پر باتیں کر رہے ہیں، اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ ہے دن کو اپنے آپ میں بتانا۔ اس میں آدمی کچھ نہیں جان پاتا، اس کے اندر کوئی اسپریچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، کوئی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، اس کو کوئی ڈسکوری نہیں ہوتی، بس وہ اینیمل کی طرح جیتا ہے، کھایا پیا اور پھر سو گیا، پھر صبح ہوئی پھر کھایا پیا پھر سو گیا۔ یہ ہے اینیمل لائف، اینیمل کی طرح جینا۔ اس کی آخری شکل یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اکنالج نہیں کر پاتے، اپنے کو جانتے ہیں اور اپنے ہی کو بتاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے، جو مورل کوالٹیز، اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے اکنالج کرنا۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ سب کسی اور کے ہیلپ سے ملا ہے، اپنے آپ ہی نہیں ملا ہے، تو اس کو اکنالج کرنا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 1972 میں انسان چاند پر گیا تھا۔ ان میں سے ایک تھے کرنل جیمز ایروین، یہ امریکن تھے۔ تو واپسی کے بعد انہوں نے اپنے جو بتائے تھے، اپنے جو ایکسپیرئنس، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں چاند پر کھڑا ہوا اکیلا سناٹے میں، ظاہر ہے کہ چاند پر وہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، وہاں کوئی سٹی نہیں ہے، وہاں کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، چاند تو ایک راک ہے، بس سمپلی ایک راک۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چاند پر کھڑا ہوا
اس سناٹے میں تو میں نے خدا کے پریزنس کو دیکھا. ان کی ورڈنگ یہ تھی کہ آئی فیلٹ پریزنس آف گاڈ آن دا مون. یہ بات انہوں نے کہی تھی 1972 میں. لیکن اس کا مطلب مجھے کل ہی سمجھ میں یعنی کیا مطلب ہے اس کا, کیوں گاڈ کا پریزنس انہوں نے دیکھا چاند پر. یہ بات ابھی کل مجھ پہ کھلی. میرے مائنڈ میں ایک فیڈ تھا ان کا یہ سینٹینس, آئی فیلٹ دا پریزنس آف گاڈ آن دا مون. اس کے اندر کیا میننگ ہے, کیوں ایسا ہوا, یہ ابھی کل مجھ پہ ڈسکوری اس کی ہوئی. ابھی تک میں اس کو جان نہیں پایا تھا. وہ کیا ہوئی دیکھیے, اصل بات کیا ہے کہ یہ ہے کرشمہ ڈٹیچمنٹ کا, ڈٹیچڈ تھنکنگ کا. جب تک وہ دنیا میں تھے تو اپنے کو ڈٹیچ کر کے نہیں سوچ پاتے تھے. ایک سوسائٹی میں تھے, ایک سٹی میں تھے, ایک انسٹیٹیوشن میں رہتے تھے, لوگوں کے درمیان رہتے تھے. لیکن وہاں پہ جب اکیلے ہو گئے تو ان کے اندر ڈٹیچڈ تھنکنگ آ گئی. سب سے کٹ کر سوچنا, الگ ہو کر سوچنا. اب صرف وہ تھے اور چاند تھا, اور کوئی بیچ میں کوئی حائل نہیں تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص, صرف کرنل ارون کی بات نہیں ہے, کوئی بھی شخص اگر اکیلے پائے کسی نیچرل فنامنا میں, کوئی سمندر بہہ رہا ہے, کنارہ دکھائی نہیں دیتا, آپ اکیلے ہیں, تو وہاں آپ کو خدا دکھائی دے گا. آپ چاند پر اکیلے ہوں تو وہاں آپ کو خدا دکھائی دے گا. کیوں؟ آپ کی نیچر وہاں جاگ پڑتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹرووون ہے آپ کے نیچر میں. یہ اینتھروپولوجی سے یہ چیز پروو ہو چکی ہے. ناؤ اٹ از پرووڈ فیکٹ کہ انسان کے اندر کانسیپٹ آف گاڈ انٹرووون ہے. تو جب آپ لوگ ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں, لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, سوسائٹی میں ہوتے ہیں, تو اپنے کو ڈٹیچ کر کے سوچ نہیں پاتے آپ, ڈٹیچ کر کے نہیں سوچ پاتے آپ. لیکن جب آپ الگ ہو جائیں, جس کو اردو میں کہتے ہیں تجریدی تصور. ایک شعر ہے کہ ہے داد کے قابل میری تجرید تصور, کرتا ہوں تجھے غیر کی محفل سے جدا یاد. یہ تجرید تصور یعنی ڈٹیچ تھنکنگ, ڈٹیچ ہو کر, الگ ہو کر سوچنا. تو جب آپ الگ ہو جاتے ہیں, آپ ہوتے ہیں, خدا کریشن ہوتا ہے بس, اور کوئی چیز نہیں ہوتی وہ. یعنی جب آپ اکیلے اکیلے آپ جب دیکھ رہے ہوں پیسفک اوشن کو, اکیلے دیکھ رہے ہوں چاند کو, کوئی آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں, بالکل الون, تو وہاں پر آپ کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ ڈٹیچ ہو جاتے ہیں دوسری تمام چیزوں سے, تو آپ کا نیچر جاگ ہوتا ہے. یہ میں نے جانا ابھی کل, مجھے ڈسکوری ہوئی کہ کرنل ارون جو تھے جب وہ چاند پر کھڑے ہوئے تو اس وقت اپنے کو ڈٹیچ کر چکے تھے دوسری تمام چیزوں سے. تو اب ان کی نیچر جاگ پڑی. جب نیچر جاگ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ تو یعنی خدا کے پریزنس کو دیکھنے لگے وہ. لیکن میں یہاں پر یہ ایڈ کروں گا کہ خدا کا پریزنس آلریڈی موجود ہے ہر جگہ. یہاں بھی فرق کیا ہے کہ ایک ہے دیکھیے کمپلسیو اٹیچمنٹ, اور ایک ہے اپنے اختیار سے اپنے کو ڈٹیچ کر لینا. ایک ہے کمپلسیولی ڈٹیچ ہو جانا. مطلب وہ جب تھے وہاں پر چاند پر تو دیٹ واز اے کمپلسیو ڈٹیچمنٹ. لیکن ہم دنیا میں ہیں, لوگوں کے بیچ میں ہیں, وہاں اپنے کو ڈٹیچ کریں تو وہ ہوگا اڈاپٹیو ڈٹیچمنٹ. مطلب میں خود سے اپنے کو کروں. بات میرا خیال مفہوم واضح ہے. ایک ہے کہ کمپلسیولی مجھے ایسے انوائرمنٹ میں ڈال دیا جائے کہ وہاں ڈٹیچ ہو کر ہی رہنا پڑے, مجھے اکیلے ہی رہنا پڑے. اور ایک یہ ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں ہوں, ادھر آدمی ادھر آدمی,
اور وہاں پہ اپنے کو خود سے میں ڈیٹیچ کروں، خود سے ڈیٹیچ کر کے خدا کے بارے میں سوچوں. تو یہی ہے ایمان. یعنی خود سے جب ڈیٹیچ کر کے خدا کو آپ ڈسکور کرتے ہیں تو وہ ایمان بنتا ہے. لیکن کمپلسو ڈیٹیچمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے. جو ریوارڈ ہے، ریوارڈ جنت کا، پیراڈائز کا جو ریوارڈ ہے، وہ کمپلسو ڈیٹیچمنٹ پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے. وہ ہے اڈاپٹیو ڈیٹیچمنٹ، یا جو بھی ورڈ اس کے لیے بولا جائے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے الگ کر کے سوچنا. جیسے اس شاعر نے کہا کہ ہے داد کے قابل میری تجرید تصور. تجرید کو مطلب الگ کر لینا، الگ کر کے سوچنا. ہے داد کے قابل میری تجرید تصور، کرتا ہوں تجھے غیر کی محفل سے جدا یاد. تو خدا کو وہ پسند ہے، وہ انسان جو لوگوں کے درمیان تھا، یہ بھیڑ میں کھڑا ہوا تھا، 20 بچوں سے آگے پیچھے تھے، اس کے بزنس تھا اور اس کے مکان تھا، اس کا کار تھی، پھر بھی اس نے اپنے کو الگ کر کے خدا کے بارے میں سوچا. پھر بھی وہ ہے ایمان، اس پر ہے ریوارڈ پیراڈائز کا. لیکن کمپلسری سچویشن اگر آ گئی، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے، جب وہ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ان کا جہاز پھنس جاتا ہے، وہاں اسٹارم آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اب ڈوبا اب ڈوبا، اس وقت وہ خدا کو پکارتے ہیں. یہ قرآن میں آیا ہے. لیکن وہ پکارنے کو خدا نے نہیں مانا. اگرچہ وہ پھنسے ہوئے جہاز کے اندر، اسٹار میں پھنسے ہوا انسان لگا خدا کو پکار، خدا تو ہی بچا سکتا ہے مجھ کو، لیکن خدا نے اس پکار کو نہیں مانا. الان وقت عصیت، الان وقت عصیت، اب تم اعتراف کر رہے ہو حالانکہ تم نے انکار کیا تھا اس سے پہلے. الان وقت عصیت، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیجیے آپ. اس پوائنٹ پر جا کر اگر کوئی اعتراف کرے خدا کا، جہاں کمپلشن آ گیا ہو، تو اس کے لیے خدا کی طرف سے یہ آواز ہے کہ الان وقت عصیت، اب تم اعتراف کر رہے ہو، اب تم اکنالج کر رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے جب تم کو اختیار حاصل تھا، جب تم کو فریڈم ملا ہوا تھا، تب تم انکار کرتے رہے. جب فریڈم چھن گئی تو تم اعتراف کر رہے ہو. فرمایا کہ الان وقت عصیت. تو دیکھیے کمپلسو اٹیچمنٹ کے وقت جو آج خدا کو ماننے لگے، تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی کو پیراڈائز نہیں ملے گی. پیراڈائز ملتی ہے اس انسان کو جو اپنے آپ کو خود سے ڈیٹیچ کرے، بھیڑ کے بیچ میں اکیلا ہو کر سوچ سکے، لوگوں کے درمیان ہو لیکن لوگوں سے الگ ہو کر سوچ سکے، یعنی اختیاری ڈیٹیچمنٹ. یہ ہے خدا کے نزدیک ایک بہت بڑی ورچو. یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ آج کل بہت زیادہ ایک ورڈ بولا جاتا ہے، کیریکٹر بلڈنگ. کیریکٹر بلڈنگ اسکولوں میں، کالجوں میں، اور ہر جگہ کیریکٹر بلڈنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل میننگ لیس ورڈ ہے. کیریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی کہ آپ کے کہنے سے کوئی اپنے کیریکٹر کو اچھا بنا لے گا؟ یاد رکھیے کیریکٹر بلڈنگ سیلف نیگیشن کی بنیاد پر ہوتی ہے. کیریکٹر بلڈنگ کوئی سیدھی سادی بات نہیں ہے. سیلف نیگیشن. کیوں؟ جب بھی آپ کوئی ایک پرنسپلڈ بیہیویئر اختیار کرتے ہیں، بس آپ سچ بولتے ہیں، آپ آنیسٹی دکھاتے ہیں، آپ سیلف لیس بنتے ہیں، آپ جسٹس کرتے ہیں، تو وہاں اپنے کسی انٹرسٹ کو کل کرنا پڑتا ہے. اپنے کسی انٹرسٹ کو کل کرنا پڑتا ہے. کبھی اپنے ایگو کو کل کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے مٹیریل انٹرسٹ کو کل کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ اپنے پاپولیرٹی کو لوز کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ آفیسر ایک ہے، اس سے آپ کہیں کہ تم
کریکٹر کے ساتھ رہو، آنیسٹی کے ساتھ رہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کے نزدیک کہ میں پیسہ ملا اور پیسہ نہ لوں. وہ لوگ آئیں پیسہ دینے کے لیے اس کو اور پیسہ نہ لیں، تو کیا اس کے لیے کریکٹر یعنی ایک سچا کریکٹر والا انسان بننا معمولی بات ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہی کریکٹر بلڈنگ کا فارمولہ ہے. یعنی یہ بلیف، خدا کا یہ وعدہ کہ اگر تم دنیا میں آنیسٹی کے ساتھ رہو گے، جسٹس کے ساتھ رہو گے، سچ بولو گے اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بدلے میں تم کو ایٹرنل پیراڈائز دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ہی فارمولہ ہے جو کریکٹر بلڈنگ کا کام کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر یہ جو بلیف ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جب بھی میں ایک سچائی کا طریقہ اختیار کروں، جب بھی میں آنیسٹی کے ساتھ رہنا چاہوں، جب بھی جسٹس کروں، تو اس کی وجہ سے جو مجھے نقصان ہوگا دنیا میں وہ زیادہ بڑے ریوارڈ کی صورت میں مجھے ملے گا بعد پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ کا فارمولہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے. بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کے آپ لوگوں کے اندر کریکٹر نہیں پیدا کر سکتے، یہ امپاسبل. لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ دنیا میں ہمیں جو فائدے، جن فائدوں کی وجہ سے ہم یعنی پرنسپل بیہیویئر کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت ہی حقیر فائدے ہیں، بہت ہی چھوٹے فائدے ہیں. تو ایک طرف یہ یقین کہ یہ بہت ہی چھوٹے فائدے ہیں، ادھر مرے اور ختم، اور دوسرا یہ یقین کہ اس کے بدلے میں ایٹرنل لائف جو ہے ہماری موت کے بعد کی، اس میں ہمیں بہت بڑا ریوارڈ ملے گا. یہ یقین آدمی کے اندر سچا کریکٹر پیدا کرتا ہے. ایک اور بات کے بارے میں عرض کروں گا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ انتھروپولوجی سے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ انسان کی نیچر میں خدا کا کانسیپٹ انٹرووون ہے. پوری ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے انسان پیدا ہوئے ہوں جن کی فطرت، جن کی نیچر میں خدا کا کانسیپٹ نہ پایا جاتا. یہ انتھروپولوجی کی ریسرچ سے پروو ہو چکا ہے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ آئنسٹین نے اپنے سائنٹیفک لینگویج میں کہا تھا کہ آئی بلیو دیٹ دیر از اے ریئلٹی آؤٹ سائڈ آف اس. تو ہمیشہ خدا کا کانسیپٹ دنیا میں موجود رہا ہے، لیکن جو چیز ہمیں دیکھتے ہیں ہم ہسٹری میں وہ یہ ہے کہ خدا کانسیپٹ نے دو شکلیں اختیار کی، توحید اور شرک. یعنی خدا کو ایک ماننا اور خدا کو کئی ماننا. اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. اس پر میں نے سوچا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. یعنی خدا کو ایک ماننا کیا ہے، خدا کو کئی ماننا کیا ہے. خدا کو ایک ماننا گویا کہ سینٹرلائزڈ کانسیپٹ آف گاڈ کا نام، جس کو ہم توحید کہتے ہیں. توحید یا خدا کو ایک ماننا، وننس آف گاڈ، یہ ہے سینٹرلائزڈ کانسیپٹ آف گاڈ. اس کے مقابلے میں جو شرک ہے یعنی کئی خدا ماننا، وہ ہے ڈی سینٹرلائزڈ کانسیپٹ آف گاڈ. اب دیکھیے اس پر سوچئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی سینٹرلائزڈ کانسیپٹ آف گاڈ ہے یعنی کئی خدا ماننا، یہ خدا کے کانسیپٹ کا نگیشن. کیوں؟ ہم خدا کو کیوں چاہتے ہیں، کیوں ہم مانتے ہیں خدا کو؟ ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے ایک سورس آف کنوکشن چاہیے.
ہر انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے کو ہیلپ لیس فیل کرتا ہے، کہیں نہ کہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. تو اس کا کمپنسیشن کیا ہے؟ خدا کا عقیدہ. تو خدا کا عقیدہ جو ہے وہ آدمی کے لیے سورس آف کنوکشن ہے. اور دیکھیے سورس آف کنوکشن جو چیز ہو وہ وننس سے آتی ہے. ایک مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میری ایک ماں ہو جس سے میں پیار کروں. ہر آدمی، کوئی عورت ہو یا مرد، ایک ماں کا کانسیپٹ اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن وہ ایک ماں، اگر کسی بچے کو بتایا جائے کہ 10 عورتیں لیکن 10 تیری ماں ہیں، اس کا مجھے کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ ماں ایک ہو سکتی ہے، ماں دو نہیں ہو سکتی ہے. ایک سے زیادہ ماں کا مطلب ہے ماں کا نیگیشن. اسی طرح خدا بھی ایک ہو سکتا ہے. کئی خدا کا مطلب ہے خدا کا نیگیشن. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وننس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہی نیچرل کانسیپٹ ہے، نیچرل، فطری. اور ایک سے زیادہ خدا ماننا وہ ان نیچرل، اس لیے وہ صحیح نہیں ہے. جس طرح سے کئی ماں کا کانسیپٹ اپنے آپ میں ریجیکٹڈ ہے، اپنے آپ میں اس قابل ہے کہ ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ کئی ماں کوئی مطلب ہی نہیں ہوا. اس طریقے سے خدا کو جو ہم مانتے ہیں تو اس کو مانتے ہیں اسی وقت ہم کسی خدا کو خدا بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جبکہ وہ ایک ہو. جب وہ کھنڈت ہو گیا ہو، کئی ہو گیا، تو خدا کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. تو سینٹرلائزڈ کانسیپٹ ہی نیچرل کانسیپٹ ہے، اور جو ڈی سینٹرلائزڈ کانسیپٹ جس کو میں نے کہا وہ ان نیچرل ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے دل میں جذبات کا طوفان ہے، محبت کے جذبات، خوف کے جذبات. تو میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک سے اس کو جوڑوں. محبت کے جذبات بھی کسی ایک سے جوڑنا چاہتے ہیں، کئی سے نہیں. کئی خدا کے ساتھ میں محبت نہیں کر سکتا، مجھے ایک خدا چاہیے جس سے میں محبت کر سکتا. قرآن کہے کہ اشد حب للہ. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ وننس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہی نیچرل کانسیپٹ ہے، اور مینینس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان نیچرل کانسیپٹ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب خدا کو مانے ہی کیوں، خدا کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. یہ ایک ایبسرڈ بات ہے. کیوں؟ خدا کو اگر میں نہ مانوں تب بھی مجھے یونیورس کو تو ماننا پڑے گا. یعنی کریٹر کو نہ مانوں تب بھی کریشن کو ماننا پڑے گا، کیونکہ تو ہے میرے سامنے، وہ تو میرے سامنے ہے. اور یہ یونیورس اتنی میننگ فل ہے کہ ایسے میننگ فل یونیورس کبھی بھی اپنے آپ نہیں ہو سکتی. آپ سوچئے جب یہ دنیا بنی تو خدا نے سب سے پہلے انسان کے لیے گھوڑے پیدا کر دیے، جبکہ انسان ابھی ٹیکنالوجی نہیں جانتا تھا، سائنس نہیں جانتا تھا. تو بنے بنائے موٹر کار، جنگلوں میں گھوڑے تھے، اس کو پکڑ کے سواری شروع کر دیا کرنا. بڑی بڑی موٹر کاریں، لیونگ موٹر کار. کیوں؟ خدا جانتا تھا کہ انسان شروع میں کار نہیں بنا سکے گا، اس کو بنی بنائی کوئی چیز چاہیے. تو اس کو گھوڑے مل گئے، اب گھوڑے پہ وہ سواری کرنے لگا. پھر دھیرے دھیرے اس نے ویل انوینٹ کیا، ویل، پہیا. بہت دنوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی جو انوینشن ہے وہ ہے پہیا، ویل. جب پہیا بنایا تو گاڑی بنا لیا اس نے. اب گاڑی بنایا تو اس میں گھوڑا کو جوت دیا اس میں. تو پہلے گھوڑا تھا، پھر گاڑی بن گئی جس میں اونٹ کبھی بیل کبھی گھوڑا اسے چلانے لگا اس کو. پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس نے ایک وقت آیا کہ اس نے موٹر کار بنا لی، پھر وقت آیا کہ اس نے جہاز بنا لیا. خدا جانتا تھا کہ انسان کے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا، اسی کے لحاظ ہر چیز خدا نے دے دی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ خدا نے، یہ قرآن میں ہے کہ اس دنیا میں ہم نے وہ سب کچھ رکھ دی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے.
تو پہلے گھوڑا دیا، پھر گاڑی دیا، پھر کار دیا، پھر ہوائی جہاز دیا، یعنی کہ ایک چیز خدا کی طرف سے دنیا میں موجود تھی جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابھی حال میں ایک ریڈیو پر سن رہا تھا ایک بہت ہی مجھے بڑا عجیب معلوم ہوا، اس کو میں سناؤں گا آپ کو۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سارے جو ہماری جو تمدن ہے، جو سویلائزیشن ہے، انرجی پر چلتی ہے۔ ہمیں انرجی چاہیے، واٹر انرجی اور پیٹرول انرجی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے یا آئل جو ہے وہ لمیٹڈ ہے زمین میں۔ وہ سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا، کہاں سے انرجی لائیں گے ہم۔ اب ایک سورس آف انرجی جو ہے وہ سن ہے، سورج، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سولر انرجی کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے، کسی بھی انرجی، الیکٹریکل انرجی کو اسٹور نہیں کر سکتے آپ۔ تو بہت ہی زیادہ کوانٹٹی میں سورج انرجی زمین پر بھیج رہا ہے، لیکن چونکہ ہم اسٹور نہیں کر سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ رات کے وقت سورج نہیں رہتا ہے، وہ دن کے وقت رہتا ہے، تو کیسے اس کو استعمال کریں۔ تو ابھی میں نے سنا ایک رپورٹ کہ امریکہ میں ایک ڈسکوری ہوئی ہے کہ سولر انرجی کو ہم ایک اور طریقے سے اس کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں اپنے لیے۔ وہ کیسے؟ زمین سے کوئی 250 میل اوپر سورج کی روشنی یعنی ہر وقت رہتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ 12 گھنٹے رات، 12 گھنٹے دن۔ تو جب رات ہو گئی تو سورج غائب ہو گیا، تو اس کی انرجی ہم نہیں لے سکتے۔ دن کو اگر لے سکتے ہیں تو وہ اسٹور تو کر نہیں سکتے۔ جب سورج ڈوب گیا تو انرجی بھی ختم ہو گئی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ رات کے وقت کیا کریں؟ یا جہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے وہاں کیا کریں؟ کیونکہ ہر جگہ سورج کی روشنی یکساں نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایکسپریمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک راکٹ کو اوپر بھیجا گیا جہاں کے 24 گھنٹے سورج کی روشنی رہتی ہے۔ تو اس نے سولر انرجی کو لیا سورج سے، لے کر کیا کیا، اس کو اس نے کنورٹ کیا اس میں الیکٹرانک انرجی میں کنورٹ کیا، پھر کنورٹ کر کے اس کو پھر زمین پر بھیجا۔ اس کو الیکٹرانک انرجی جب میں کنورٹ کر لیا آپ نے، تو آپ اس قابل ہو گئے کہ اس کو زمین پر بھیج سکیں، اور پھر اس کو پھر دوبارہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کیا گیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سولر انرجی کنورٹ ہو سکتی ہے الیکٹرانک انرجی میں، پھر وہ کنورٹ ہو سکتی ہے الیکٹرانک انرجی میں، پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ تو کہا کہ رات کے وقت بھی ہم سولر انرجی کو لے کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے کنورژن کے ذریعے۔ اب میں نے سوچا کہ خدا نے یہ پاسبلٹی بھی رکھی تھی دنیا میں کہ رات کے وقت بھی ہم، جب کہ سورج ہمارے پاس نہ ہو، تب بھی ہم اس کی انرجی کو لے سکیں کنورٹ کر کے۔ تو کتنی بڑی پلاننگ تھی خدا کی۔ تو یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے، اتنی میننگ فل دنیا۔ اگر ہم خدا کو نہ مانیں تب بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہمارے سامنے ہے جو بہت ہی میننگ فل ہے، بہت زیادہ میننگ فل، جو بہت پلان وے میں بنائی گئی ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ دنیا کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بنانے والا ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، یعنی میتھمیٹیکل پریسیزن اس کے اندر ہے۔ اب بتائیے کہ کیا اگر آپ خدا کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو کیا اس دنیا کو بھی انکار کر سکتے ہیں آپ؟ اتنی میننگ فل دنیا بن نہیں سکتی بغیر اس کے کہ اس کا ایک کریٹر ہو۔ اگر دنیا ایٹ رینڈم ہوتی، ہیبزرڈ ہوتی، کوئی یہاں پر کوئی پلاننگ نہ ہوتی، تو شاید آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ بن گئی ہو اپنے آپ۔ لیکن اس کا ایک ذرہ، ایک چیز اس کی بہت ہی میننگ فل ہے، بہت ہی پلان وے میں ہے، اس کے اندر میتھمیٹیکل پریسیزن ہے اس کے اندر۔ تو ایسی ایک دنیا امپاسبل ہے کہ کسی بنانے والے کے بغیر
بنی ہو. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کے لیے چوائس جو ہے ایسی حالت میں وہ یعنی یونیورس ود گاڈ اور یونیورس وداؤٹ گاڈ کے درمیان نہیں. آپ کا جو چوائس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یا تو یونیورس ود گاڈ کو لیں یا یونیورس وداؤٹ گاڈ کو لیں. یہ بلیف ورک نہیں کرے گا. جو چوائس آپ کے لیے وہ ہے یونیورس ود گاڈ اور نو یونیورس ایٹ آل. یعنی گاڈ اگر نہ ہو تو یونیورس ختم ہو جاتی ہے. کریٹر نہ ہو تو یہ میننگ فل بھی نہیں پیدا ہوتی. تو ریئل چوائس جو آپ کے لیے ہے وہ ہے یونیورس ود گاڈ یا نو یونیورس ایٹ آل. تو کیا ہے کہ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو مانیں. اب میں ایک اور بات لینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آج کل ایک چیز کا بہت چرچا ہے جو کہتے ہیں ٹینشن یا اسٹریس. ہمارے جو ماڈرن لائف ہے اس کا ایک بہت ہی یعنی ایک ایسا فنامنا ہے جس سے کہ ساری دنیا دو چار ہے. انڈیا میں بھی, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی ہر جگہ لوگ ٹینشن کے سے دو چار ہیں. یہ ٹینشن جو ہے وہ کیوں ہے؟ دیکھیے اس پر میں نے کافی سوچا تو ابھی حال ہی میں مجھے یہ چیز ڈسکور ہوئی کہ ٹینشن دراصل نام ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. آج کا انسان آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا ہے. اسی کا جو رزلٹ ہے اس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں, اسٹریس کہتے ہیں. آئیڈینٹی کرائسس کیا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کانشیسلی یا انکانشیسلی اس کوشچن سے یعنی اس کے مائنڈ میں یہ سوال ہے کہ ہو ایم آئی. یعنی پہلے زمانے میں ہر آدمی خدا کو مانتا تھا کسی نہ کسی روپ میں, کسی نہ کسی روپ میں. تو آئیڈینٹی کرائسس میں نہیں پڑا تھا وہ. اب جب سے یہ ماڈرن زمانہ آیا ہے اور لوگ جو ہیں خدا کے بارے میں یعنی شک میں پڑ گئے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, تو یہ اس کا فنامنا ہے. تو ہو ایم آئی, واٹ از مائی پلیس ان دس ورس, واٹ از مائی پلیس ان دس یونیورس. اسی کو میں کہتا ہوں آئیڈینٹی کرائسس, کہ میں کون ہوں, دنیا میں میرا مقام کیا ہے. ہو ایم آئی, واٹ از مائی پلیس ان دس یونیورس. اس سوال کا جواب نہ پانے کی وجہ سے ٹینشن ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا انسان آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ ٹینشن کو بھگت رہا ہے. میں ایک دلچسپ قصہ آپ کو عرض کروں کہ اینشین گریس میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا دیوجانس کلبی. تو وہ اسی سوال سے دو چار ہوا کہ میں کون ہوں, میں کون ہوں, ہو ایم آئی. تو وہ اس سوال کا جواب نہیں پا سکا. تو کیا ہوا, ایک دن وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا, پیڑ کے اوپر چڑھ گیا, وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو کئی دن ہو گئے اس کو وہاں بیٹھے ہوئے. ایک دن کوئی آدمی سے گزرا, پوچھے تم کون ہو جو وہاں بیٹھی ہو پیڑ کے اوپر, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہی تو نہیں معلوم میں کون ہوں, اگر میں جانتا تو میں زمین میں آپ کی طرح ہوتا. تو یہ جو ہے نیچر میں دیکھیے, نیچر میں جو انسان کے جو عرض ہوتی ہے, جو طلب ہوتی ہے, اس کا جواب پانا چاہتا ہے. تو انسان اپنے کو پہچانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں, میری پہچان کیا ہے, میری آئیڈینٹی کیا ہے. تو چونکہ آدمی اس کا جواب نہیں پاتا, اس وجہ سے اس کو پھر ٹینشن ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو کہ خدا کے ریمبرنس سے یا خدا کو ماننے ہی سے دلوں کو سیٹسفیکشن ملتا ہے. مطلب تمہاری آئیڈینٹی کی جو سرچ ہے, آئیڈینٹی کرائسس کا جو پرابلم کو ہے, اس کا خاتمہ جب ہوگا جب تو خدا کو مانو, کوئی دوسری چیز نہیں اس کا وہ کر سکتی. اس کا صحیح جواب صرف ایک ہے, اور وہ ہے خدا میں بلیو کرنا. تو پیراڈائز کا جو
عقیدہ ہے وہ، اس کو اگر میں سمرائز کروں تو میں یہی کہوں گا کہ مسٹر نیچر کے لیے پیراڈائز ہے، اور وہ لوگ جو کنڈیشننگ کے ساتھ مرے وہ پیراڈائز سے محروم کر دیے جائیں گے، الا ہے کہ وہ اپنے کو ڈی کنڈیشن کر کے لوٹیں اس حالت کی طرف جس میں کہ خدا نے انہیں پیدا کیا تھا۔ یہ ہے ایک یعنی سمپل ڈسکرپشن خدا کے کریشن پلان کا، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے، برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، درخت کے ایک پتی تک اپنے اندر ایک دفتر لیے ہوئے ہے خدا کے جلووں کی، خدا کی بڑائی کی۔ جس آدمی کے اندر وہ نگاہ ہو جس سے وہ دیکھ سکے اور پڑھ سکے، تو اس میں پورا دفتر اس کو ملے گا، اس کو پڑھے گا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار۔ اسی لیے ہم سی پی ایس کے اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سارا فوکس ہم دیتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر، سارا فوکس۔ میری اپنی اسٹڈی کے مطابق ریلیجن جو ہے کسی فارم کا نام نہیں ہے، ریچول کا نام نہیں ہے، کسی ایٹیکیٹ کا نام نہیں ہے، وہ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ کا نام، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا نام۔ آپ کے مائنڈ کو اتنا زیادہ اونچا اٹھانا کہ آپ بڑی بڑی حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ محض کچھ فارم کو دہرانا، کچھ ریچولس کو دہرانا، اسی کا نام ریلیجن نہیں ہے، اسی کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو یہ آدمی جو بناتا ہے چیزیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے دل میں کچھ ڈیزائر ہوتی ہے، اس کے لیے وہ بناتا ہے جتنا اس کو پسند ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات سوچنے کرنا چاہوں گا، اپنے ڈیزائر کو لے کر آپ سوچیے۔ کوئی بھی ڈیزائر جو آپ کی ہو، بہت اچھا کھانا، یا اور کوئی چیز جو آپ چاہتے ہو بہت اچھی، اور وہ چیز مل جائے آپ کو، سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں وہ اسٹور نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا تو کھاتے ہوئے آپ کو اس کا ٹیسٹ ملا، لیکن اس کو آپ اسٹور نہیں کر لیتے، کل پرسوں نرسوں تک بھی وہ آپ کو اچھا لگتا رہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ انجوائے کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ، آپ سوچئے کہ جن چیزوں سے آپ نے انجوائے کیا، کیا وہ اسٹور ہو گئی آپ کے اس میں؟ آج تک آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ یعنی بہت ہی ٹیمپرری ہوتا ہے آپ کا انجوائمنٹ۔ آپ کی ڈیزائر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس سے انجوائے کر پاتی ہے اور اس کے بعد ختم۔ یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں، جس سے ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹور نہیں کر سکتے۔ تو کیوں ہے یہ؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اس انجوائمنٹ کو پرماننٹ بنا سکیں، ٹیمپرری انجوائمنٹ کو پرماننٹ بنا سکیں؟ اس کا کیا میتھڈ ہے، کیا فارمولا ہے اس کا؟ یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایٹرنلی آپ انجوائے کریں۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ تھوڑی دیر انجوائے کرے اور بعد ختم۔ لیکن کوئی بھی چیز جو دنیا میں آپ حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کمی لگی ہوئی ہے کہ وہ اسٹور نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک کلو ہے، CLUE، اس سے لے کر آپ سوچیں
کہ کیوں ہمارا انجوائمنٹ جو ہے وہ اسٹور نہیں ہوتا، وہ ذخیرہ نہیں بنتا. اس کلو کو لے کر آپ سوچیں تو آپ ایک حقیقت تک پہنچیں گے، وہ یہ کہ دنیا میں جو انجوائمنٹ رکھا گیا ہے ہمارے لیے وہ صرف انٹروڈکشن کے لیے ہے، پیراڈائز کے. ان ریئل جگہ جہاں ہم انجوائے کر سکیں ایٹرنلی اور کمپلیٹلی، وہ ہے پیراڈائز. اور دنیا میں جو ہم تھوڑا سا انجوائے کر پاتے ہیں، تھوڑا سا ٹیسٹ لے پاتے ہیں، تو ہندی میں ایک لفظ ہے بڑا اچھا، وہ میں یہاں یوز کروں گا. ہندی میں ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں بانگی. بانگی جیسے آپ ایک سویٹ تیار کریں گے بہت اچھی، تو تھوڑا سا کسی کو دے چکھنے کے لیے وہ بانگی ہوگی. کہ آپ برتھ ڈے کو ایک بہت اتنا سا بنایا آپ نے سویٹ، اس میں سے تھوڑا سا ایک مٹر کے برابر کسی کو دیا چکھنے کے لیے، تو وہ بانگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو انجوائمنٹ رکھا گیا ہے وہ بانگی ہے. تھوڑا سا اس کا فریکشن اس اٹرنل انجوائمنٹ کا رکھ دیا گیا کہ آپ اس کو جان سکیں کہ وہ کیسا عجیب ہوگا، وہ مقام، وہ جگہ جس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے. تو وہاں پر ہم پوری طرح انجوائے کر پائیں گے. تو ایک چیز یہ آپ کے علم میں آئی، ایک کلو، کہ ہم جن چیزوں سے انجوائے کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ہم اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب انجوائے کرتے ہیں تو ہم اس انجوائمنٹ کو اسٹور نہیں کر پاتے، ذخیرہ نہیں کر پاتے. تھوڑی دیر انجوائے کیا، اس بات ختم، تھوڑی دیر انجوائے کیا، اس بات ختم. اب اس کو لے کر آپ سوچیے تو ایک اور کلو آپ کو ملتا ہے. وہ کلو کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی گئی ہے، پیئر، PAIR، پیئر. ہر چیز پیئر کی صورت میں ہے. جیسے آپ ایٹم ہے، ایٹم میں کیا ہے؟ پازیٹیو پارٹیکل اور نیگیٹو پارٹیکل مل کر پیئر ایٹم بنتا ہے. میگنیٹ جو ہے وہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول مل کر کے میگنیٹ بنتا ہے. پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. پلانٹ میں، اینیمل میں میل فیمیل ہوتے ہیں. انسانوں میں آپ جانتے ہیں کہ مین اور وومن ہوتے ہیں. یہ سب پیئر. یہاں تک کہ اب یہ مانا جاتا ہے کہ جو ہماری دنیا ہے، ہمارا جو ورلڈ ہے، اس کا بھی ایک پیئر ہے. ایک پازیٹیو ورلڈ ہے، ایک نگیٹو ورلڈ ہے. تو دنیا کو جب ہم پڑھتے ہیں، دنیا کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پیئر کا پرنسپل ہے. ہر چیز پیئر کی شکل میں ہے، اور اپنے جوڑے سے مل کر، اپنے پیئر سے مل کر وہ اپنے کو کمپلیٹ کرتی ہے، اپنی تکمیل کرتی ہے. صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ہمارے ڈیزائر کا. کہ ڈیزائر تو ہے اور فلفلمنٹ کا پیئر نہیں ہوتا. تو غور کیجیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہاں نیگیٹو پارٹیکل ہے، پازیٹیو پارٹیکل بھی ہے. فیمیل ہے تو میل بھی ہے، عورت ہے تو مرد بھی ہے. پازیٹیو ورلڈ ہے تو نیگیٹو ورلڈ بھی ہے. لیکن ہمارے جو ڈیزائرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیزائر کو پورا کرنے کا سامان ہو. اسی کو میں اس کا جوڑا کہہ رہا ہوں، اس کا پیئر کہہ رہا ہوں. ہمارے ڈیزائر کا جوڑا وہ کہیں ہے نہیں، صرف ہے تو بانگی ہے، صرف تھوڑا سا چکھنے کے لیے. یعنی ہماری ڈیزائر انلمیٹڈ ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو صرف لمیٹڈ ڈیزائر پر کو کافی سمجھ لے. انلمیٹڈ طور پر وہ اپنی ڈیزائر کی تسکین چاہتا ہے. جتنی بھی ڈیزائر ہے وہ انلمیٹڈ فلفلمنٹ چاہتی ہے. تو وہ کہاں ہے؟ وہ پلیس کہاں ہے جہاں ہم جا کر کے اپنے ڈیزائر کو انلمیٹڈ طور پر حاصل کر سکیں. تو یہ ڈیزائر جو ہے ان کا ایک جوڑا چاہیے، ان کا ایک پیئر چاہیے جہاں پوری طرح فلفلمنٹ ملے آپ کو. تو وہ کہاں ہے؟ یہ ایک کلو ہے.
ایک کلو ہے جو بتاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا پیر ہو جائے جہاں آپ کی ڈیزائر کو فلفلمنٹ ملے، کمپلیٹ سینس میں۔ اب یہاں پر آپ کو جب پرافٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کریشن پلان آف گاڈ، تو کریشن پلان آف گاڈ میں جب آپ پاتے ہیں اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے صحیح، کیوں کریشن پلان آف گاڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں آپ کو صرف بانگی ملے گی، آپ کو صرف بانگی ملے گی، یعنی انٹروڈکشن ملے گا اس کا، اور پورے معنی میں ملے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، جس کو کہتے ہیں پیراڈائز۔ اب دیکھیے کہ یہ کریشن پلان جو ہے خدا کا، جس کو پرافٹ کے ذریعے بتایا گیا، کتنا زیادہ وہ ہم کو یعنی ایکسپلین کرتا ہے ہمارے کوشچنس، ہمارے جو سوالات ہیں جو ہم سوچتے ہیں اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایکسپلین ہو جانا، یعنی سائنٹیفک فارمولہ یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آیا، اب اس کے بعد آپ نے اس کا ایک فارمولہ پتہ چلا آپ کو، وہ فارمولہ اگر آپ کے کوشچن کو پوری طرح ایکسپلین کر دے تو اس بات کا پروف ہوگا کہ فارمولہ صحیح ہے۔ اسی بنا پر ایوولوشن تھیوری کو مان لیا گیا ہے، حالانکہ ایوولوشن تھیوری کا کوئی ویسا پروف نہیں ہے، وہ تھیوری ہے صرف، کچھ چیزوں سے انہوں نے لے کر کے یہ سمجھا کہ زندگی جو ہے اس سے ایکسپلین ہو رہی ہے، تو اس کو مان لیا انہوں نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی فارمولے کو لے کر کے ہمارے جو کوشچنس ہیں زندگی کے، کہ میں اپنے دل میں انلمیٹڈ ڈیزائر پاتا ہوں، لیکن جب میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو صرف مجھے بانگی ملتی ہے۔ اب یہاں پر پرافٹ بتاتے ہیں کہ کسی پلان آف گاڈ کے مطابق تم کو صرف بانگی ملے گی یہاں، اور 60 سال 50 سال 70 سال جیو گے دنیا میں، اس کے بعد جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ ہے وہاں پر آپ کو فلفلمنٹ ملے گا، تو کیا پیئر وہاں پر ہے، ڈیزائر یہاں پر ہے، اس کا پیئر وہاں پر ہے۔ اس طرح سے جو ایکسیپشن ہے دنیا میں ایک چیز کا، وہ ایکسیپشن ختم ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں اپنے پیئر کو لے کر کے اپنے کو کمپلیٹ کیے ہوئی ہیں۔ ایک ایکسیپشن صرف ہے، وہ ہماری ڈیزائر ہے، ورلڈ آف ڈیزائر، اس کا پیئر نہیں تھا، اب یہاں پر آپ کو اس کا پیئر دکھائی دے لگتا ہے۔ اس طرح سے آپ مجبور ہو جاتے ہیں ماننے پر کہ یہ جو تھیوری ہے، جو کریشن پلان آف گاڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ سچ مچ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس میں ایکسپلین ہو جاتی ہے زندگی کے کوشچن جو ہیں اس میں ایکسپلین ہو جاتے ہیں، اور ہم اس میں وہ ایکسیپشن ہے جو پورے یونیورس میں کہ ایک ہی چیز ایسی تھی جس کا پیئر نہیں مل رہا تھا۔ چڑیوں، ایک فیمیل چڑیا کو میل مل گیا، پلانٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ میل فیمیل ہے، انسانوں میں بھی ہے، ہر ایک اپنے پیئر کو پا کر اپنے کو پورا کیے ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا جو ڈیزائر تھی، جو ورلڈ آف ڈیزائر تھی، وہ اپنا پیئر نہیں پا رہا تھا۔ اب جب یہ ہمیں کریشن پلان آف گاڈ جو ہے خدا کا، وہ جب انٹروڈیوس کرایا گیا، پرافٹ نے کرایا، تو معلوم ہوا یہ تو پیئر موجود ہے اس کا۔ پری ڈیتھ پیریڈ میں اپنے آپ کو کوالیفائی کرو اس میں سیٹل ہونے کے لیے، اور پھر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس میں انجوائے کرو ایٹرنلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے سوچ کو زندہ کرے اور اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرے، تو یقیناً وہ اس اطمینان تک پہنچے گا کہ زندگی بہت ہی میننگ فل ہے۔ لیکن اس کی میننگ فل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کریشن پلان کو سمجھیں اور اس کریشن پلان کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں، اب زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔